بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 7 ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 3 دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ آج ہم نوٹ سے دیکھیں گے اس کے جو مشقی سوالات ہیں۔ جی آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ احمد اور اس کے گھر والے گرمیوں کی تعطیلات گزارنے گاؤں آئے، چھٹیاں گزارنے۔ گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ گاؤں کی فضا ہری بھری تھی۔ دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ دیہاتی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ دیہاتی خواتین کھیتوں میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، اس لیے وہ موٹی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں آگے، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ سورج روشنی اور توانائی کا ذریعہ ہے۔ جیسے پودے روشنی سے پھلتے پھولتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے لیے بھی سورج کی روشنی بہت ضروری ہے۔ شہروں میں لوگ کئی منزلہ عمارتیں بنا لیتے ہیں، جس سے گھروں کے اندر مناسب روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ اسی وجہ سے ایسے مقامات پر رہنے والوں کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہتے آگے، بڑے شہروں میں آلودگی کا سبب کیا ہے؟ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں شہروں میں آلودگی کا سبب ہے۔ موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہے؟ پرانے دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی تھیں۔ دیہات مطلب گاؤں وغیرہ، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ نئے دیہات میں پختہ مکانات، سڑکیں، بجلی اور فون کی سہولتیں پہنچا دی گئی ہیں۔ لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ نقل مکانی مائیگریشن، ہجرت کرنا، گھر چھوڑ کے کسی دوسری جگہ گھر بنانا۔ لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ دیہات میں کاروبار کے مواقع، اپرچونیٹیز بہت کم ہوتے ہیں۔ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں، اس لیے لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ کیوں کر مطلب کیسے، ہاؤ؟ دیہاتوں میں تعلیم، صحت اور روزگار کی سہولیات فراہم کر کے شہروں کی جانب نقل مکانی کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ بیٹے شارٹ کوشچن سے یہ لکھ لیجیے گا۔ آگے دیکھتے ہیں جی، آگے یہ کہتے ہیں سلیس اردو۔ سلیس اردو ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے کہ جسے آپ نے آسان کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ جی، اس میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں اسے آسان کرنا ہوتا ہے۔ جی، درج ذیل عبارت کو سلیس اردو کریں۔ یعنی آپ کو پیراگراف دیا جائے گا، کوشچن پیپر پہ لکھا ہوگا، پھر آپ نے سلیس سبق کا عنوان پھر سلیس اردو کر کے جو ہم پڑھیں گے وہ لکھنی ہے۔ نانی جان، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، شاباش دیتی ہوں، بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ اب ہم نے اس کو آسان کرنا ہے۔ سبق کا عنوان دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، سلیس اردو۔ نانی جان نے کہا کہ میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میں تو پریشان ہو جاتی ہوں۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ان کا دھواں ہوا کو اتنا گندا کر دیتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں شہر میں رہنے والوں کی تعریف کرتی ہوں کہ اس طرح کے ماحول میں وہ کتنی بہادری اور زندہ دلی سے رہ رہے ہیں۔ جی آگے ہوگا، عبارت کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جواب دیں کہ آپ کو ایک عبارت دی جائے گی، ایک پیسج دیا جائے گا جس کے نیچے شارٹ کوسچن لکھے ہوں گے، آپ نے وہ جو ان کے جواب ہیں وہ اوپر عبارت سے پڑھ کے دینے ہیں۔ جی عبارت کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے، اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے ہیں۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا، وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں میں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ آگے سوال بڑے آسان ہوں گے۔ احمد کس جماعت میں پڑھتا ہے؟ تو کہتے ہیں احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ احمد گاؤں کس کے ساتھ گیا؟ احمد اپنے بھائی بلال، ننھی بہن عائشہ اور اپنے والدین کے ساتھ گاؤں گیا۔ بس سٹاپ پر ان کا استقبال کس نے کیا؟ بس سٹاپ پر احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ گاؤں کی فضا کیسی تھی؟
گاؤں کی فضا ہری بھری تھی۔ پھر ہے عبارت کا مناسب عنوان، کہ یہ جو آپ کو عبارت دی گئی ہے اس کا کوئی ٹاپک رکھنا ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ دیہاتی زندگی یا گاؤں کی سیر۔ تو بیٹے آج کے لیے اتنا سبق تھا، کل انشاءاللہ اس کی مزید جو مشق ہے بک ورک وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔